الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کا معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی اس کائنات کو وجود دینے والی ہے۔ پالنہار اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ جو ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوق کو دیکھتے ہیں، ان سب کے اوپر ہمارے اور آپ کے اوپر بھی اور اللہ رب اس دنیا کے اندر جتنی چیز پائی جاتی ہے ہر چیز کے اوپر اگر کسی کی حکومت ہے تو وہ اللہ رب العزت کی حکومت ہے۔ ہر چیز کی انتہا اللہ رب العزت ہے۔ ہر چیز کا پالنہار اللہ رب العزت ہے۔ منزل مقصود ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت ہے۔ تو اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ اور جب اللہ رب العزت کے تک پہنچنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو کر ان کے راستے کو اختیار کر کے اگر کوئی منزل کو طے کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ دو ذاتیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات اور دوسری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہم ہے۔ انسان کی زندگی کامیاب کی طرف گزر جائے، اس کی آخرت سنور جائے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ان دو ذاتوں کی تلاش ضروری ہے اور ان دو ذاتوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو تعریف، اپنا جو تعارف پیش کیا ہے، تو جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک نرالا انداز دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت ساری صفات اللہ رب العزت کی جو بیان کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے اللہ رب العزت کی ربوبیت میں یکتائی ہے کہ وہ صفات کسی نبیوں کے درمیان نہیں جچتی، اور بہت ساری صفات ایسی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، اور بہت ساری ایک تیسری صفات ایسی قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے
کہ جو اللہ رب العزت کی بھی وہ صفت پائی جاتی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت وہ پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالی رؤوف الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، نرم مزاج ہے۔ اور یہی جملہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی پوری ذات کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمان اور رحیم ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف پیش کیا، اپنی تعریف کروایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، تمام عالم کا رب ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو قرآن کریم نے بیان کیا جو خطبے میں پڑھی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کے لیے، اللہ وہ ذات ہے جو تمام عالم کا رب ہے، اور نبی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے پیدا کیا، نبی بنا کر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو ایک اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پورے انسانیت کے لیے ہے، پورے عالم کے لیے۔ اللہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کسی ایک قبیلے کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی ایک شہر کا نبی بنا کر نہیں بھیجے، کسی ایک خطے کا نبی بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، پورے عالم کے لیے۔ اور آپ نبی کے ساتھ ساتھ رحمت والے نبی بنا کر کے بھیجے ہیں۔ آپ نے تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنے مشن، اپنا اللہ رب العزت تک پہنچنے کی اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں کسی نبی کے چند افراد کے اوپر ایمان لایا، کسی کے ایک قبیلے نے ایمان لایا، بہت ہی کم لوگوں نے نبیوں کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا۔ اکثر و بیشتر قوم نے اپنے نبی کی گستاخیاں کی، جس کے نتیجے میں ہر نبی اپنی قوم کے خلاف بددعا دی۔ ہر نبی حضرت ہود علیہ قوم ہود کی طرف جو نبی آئے، انہوں نے بھی جب نبی کی بات نہ مانا تو ان کے لیے بھی بددعا کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کے لیے بددعا کی، جس کا تذکرہ 2-4 ہفتے پہلے آیا تھا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ کیا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم اور فرعون کے لیے بددعا کی۔ غرض کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے جب ضرورت پیش آئی تو بددعائیں کی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں، پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ اپنے ذاتی معاملہ میں کسی کے لیے کبھی بددعائیں نہیں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات گرامی دنیا کے لیے، دنیا والوں کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کسی کے لیے بد دعائیں نہیں دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں سب سے کٹھن اور سب سے مشکل کون سا تھا؟ جو آپ کی قوم نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مشکل دن وہ دن تھا کہ جب ہم نے طائف والوں کے سامنے پیش ہوئے تو طائف والوں نے نہ تو میری بات کو مانا، نہ میری میزبانی کی، کسی طریقے سے ہمارا سپورٹ نہیں کیا، کوئی ہمارا حلف نہیں ہوا، بلکہ بجائے میری بات کو ماننے کے اوباش قسم کے لڑکوں کو میرے پیچھے لگائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا کٹھن دن تھا، یہاں تک کہ میری یہ صورتحال ہو گئی، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ طائف کے میدان کے اندر، وادی کے اندر آپ علیہ السلام کو پتے چبانے پر مجبور ہوئی، اتنی فاقہ کشی، اتنی تنگ دستی کا عالم ہو گیا، آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان ہونا پڑا۔ صحابہ کرام نے طائف کے میدان کے اندر پتے چبا کر کے زندگی گزاری ہے بھوک کے عالم میں۔ اتنی پریشانی کے باوجود جب طائف سے نکلے تو آگے بڑھنے کے بعد جب جا گزر رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی، یا محمد۔ جب آپ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اس میدان کے اندر جو تکلیفیں ہوئی ہیں، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس سلوک کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جو برتاؤ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برتاؤ کا نظارہ دیکھا ہے۔ آپ حکم فرمائیں فلاں پہاڑ کے اوپر فرشتوں کا جمگھٹا جماعت موجود ہے، ان قوموں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دیا گیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں دنیا کے اندر رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یہ لوگ نادان ہیں، ناسمجھی میں یہ میرے ساتھ بدسلوکیاں کر رہے ہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل ضرور میرے پیروکار بن کر کے زندگی گزارے۔ اتنی پریشانی کے باوجود، اتنے تھکے ہونے تھکاوٹ کے باوجود کہ آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، آپ کی پنڈلی سے خون کی بوچھاریں پڑ رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو کیا جواب دیا کہ میں دنیا کے اندر رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، دعا کر کے نہیں، بد دعائیں کے لیے نہیں۔ فرشتے تیار ہیں کہ آپ کا حکم ہو، فرشتوں کی جماعت موجود ہے، آپ کا حکم ہو تو ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر کبھی آپ نے بد دعا کے الفاظ کو نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا۔ اسی طریقے سے احد کی لڑائی میں بھی صحابہ کرام بہت سارے زخمی ہوئے۔ آپ کے چہیتے چچا
ان کو مسلح کر دیا گیا، یعنی ان کے کان کو کاٹ دیا گیا، ان کی ناک کو کاٹ دیا گیا، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ یہ طرح طرح کی اذیتیں دی گئی ان کے لاش کے ساتھ۔ اور بھی بہت سارے صحابہ تھے جن کی نعشیں کو آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڈھے کے اندر گر گئے جس سے آپ زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کی دانتیں، آپ کا دندان مبارک احد کی لڑائی میں شہید ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں نہیں، بلکہ ہمیشہ آپ کی رحمت غالب رہی۔ بدر کی لڑائی میں 70 قیدی کو قید کیا گیا، اور بدر کے میں جو 70 لوگوں کو قید کیا گیا تھا، وہ قیدی وہ تھے جو مکہ کی زمین میں آپ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کے جتنی طاقتیں ہو سکتی تھی سارے استعمال کیے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان 70 قیدیوں کے جو قید کر کے بدر کی لڑائی میں آئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ دیکھو ان قیدیوں کے کھانے اور پینے کا انتظام اچھے طریقے سے کریں۔ ہم اور آپ ہوتے تو اگر کوئی پریشانی ہمیں کوئی لاحق ہوتی ہے، کوئی ہماری جائیداد کو لوٹ لیتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ قیدی ہے جو مکے کی زندگی میں بہت پریشان کیا، لیکن آپ علیہ السلام ان قیدیوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے سہنے کا انتظام میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان قیدیوں کو اپنا پکا ہوا کھانا کھلایا اور خود حضور سے زندگی گزاری، اپنے پکے ہوئے کھانوں کو ان قیدی کو کھلایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی رحمت کا امتحان لینے کے لیے ایک یہودی عالم تھے، ان کا نام غالباً زید۔ تورات کے اندر، پچھلی کتابوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا۔ تورات کے اندر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا۔ وہ یہودی عالم وہ اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو وہ موازنہ کرتا تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو پاتے تھا، تو ساری صفات کو دیکھا کہ نبی کیسے ہوں گے، جو آخری نبی ہوگا ان کی صفات کیا ہوگی۔ وہ ساری صفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ دیکھ چکا تھا۔ ایک صفات صرف باقی تھی کہ وہ آخری نبی کا غصہ وہ رحمت کے اوپر، رحمت غصے سے غالب ہو، یعنی عفو درگزر یہ غالب ہوگا غصے کے اوپر۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو وہ یہودی عالم آیا اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ رحمت غصے کے اوپر غالب کیسے ہے۔ اس یہودی عالم نے عالمی والا لباس نہیں بلکہ عام بن کر کے عام زندگی میں آئے، اور اس نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہمیں قرضے کی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، اور مدت جو طے ہوئی تھی کہ اتنے دنوں میں قرضے کو ادا کرنا ہے، اس سے 2-3 دن پہلے اس یہودی عالم نے آ کر کے آپ علیہ السلام سے بدتمیزیاں کی کہ آپ جو قرضہ لیے تھے آپ قرضہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں، اور تمہارے خاندان عبد المطلب کے خاندانوں کا یہی معاملہ ہے کہ تم قرضہ تو لے لیتے ہو لیکن ادا نہیں کرتے۔
اس وقت آپ علیہ السلام ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اس جماعت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو بدتمیزیاں کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو کمان سے نکال کر تیار ہو کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہو تو اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ کیا بدتمیزی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم دونوں کے درمیان، ہم دونوں نے تم سے یہ امید رکھی تھی کہ تم صاحب حق سے یہ کہتے کہ نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ تم اپنا حق کا مطالبہ کرو، تم اپنے قرض کا مطالبہ کرو، اور مجھ سے یہ کہتے کہ آپ اسے وقت پر کیوں نہیں ادا کرتے؟ جاؤ تم نے اس سے کے ساتھ جو یہ بدتمیزیاں کی ہیں، یہ جو تلوار تم نے سونچ لیا ہے، بیت المال میں جاؤ، اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرو، اور اس بدتمیزی کے نتیجے میں اتنا سا اسے پڑھا کر کے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی عالم گئے اور بیت المال سے اپنا قرضہ لیا۔ قرضہ لینے کے بعد آقا علیہ السلام کا جو حکم تھا کہ اتنا تم نے جو تلوار سونتی ہے اس کے ساتھ گستاخیاں کی ہے، اس کے نتیجے میں اتنا سا زیادہ دینا ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو دینا چاہے، اور وہ یہودی کہہ رہے نہیں میرا قرضہ ادا ہو۔ یہ دونوں کے درمیان بحث ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تمہارے ساتھ یہی معاملہ تھا تو تم نے بدتمیزیاں کیوں کی؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ کیا تم نے کسی زید کا نام سنا جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ہم نے اس کا نام سنا ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں، اور میں نے تورات کے اندر تمہارے نبی کی ساری صفات کو جو بیان کیا گیا ہے ہم نے ان کی زندگی میں دیکھ لیا، یہ آخری صفات باقی تھی جسے مجھے امتحان لینا تھا، یہ کوئی بدتمیزی ہمیں نبی کے ساتھ نہیں کرنا تھا، اور تم گواہ رہو کہ میں نے اس صفت کو پانے کے بعد ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اسی وقت وہ ایمان قبول کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیشہ غالب رہی ہے، ہمیشہ غالب رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حقیقت میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر آج ہم اور آپ مطالعہ کر کے تاریخ کو، حدیث کو پڑھ کر کے دیکھیں گے تو کہیں بھی آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اف والا جملہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو آقا علیہ السلام کے ہم بھی اور آپ بھی امتی ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ لوگ بھی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اور آپ علیہ السلام اسی مہینے میں وفات بھی پائے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو آقا علیہ السلام کے جشن آمد پر جو ہمیں خوشیاں ہوتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف خوشیاں زندگی کے اندر منانے سے نہیں ہوگا، بلکہ آقا علیہ السلام کی جو صفات تھی، جو رہنے کا طریقہ، جو شریعت اور جو اصول، جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے، وہ طریقہ، وہ اصول، وہ شریعت کو اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا جشن کا دن ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے، یہ ہمارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کا دن ہوگا۔ ہم صرف دنیا داری کے لیے میٹھا میٹھا ہاتھ کر کے ہم جشن منا لیں اور جلوس نکال لیں، اور آقا علیہ السلام کی شریعت سے ہمیں کوئی پیروکار نہ ہو، کوئی سروکار نہ ہو، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا ہی کے اندر رہ جائے گا، آخرت کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔
تو ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہمارے اور آپ کے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اپنائیں اور اپنے بھائیوں کے لیے عفو و درگزر کا معاملہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔